بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم ریاض اور یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ اسلامی واقعات سے متعلق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ آج کی ویڈیو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیلوں کے بارے میں۔ ایک جو ہمارے مخالف فرقہ ہے اس کے ایک ذاکر صاحب کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی دلیل پیش کی جائے، اور یہ بھی اللہ کا کرنا دیکھیں کہ خود انہوں نے ہی اپنی ایک ویڈیو میں فرمایا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو پھر شیعہ مسلک جو ہے اس کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے، ورنہ تو کم از کم ہماری حد تک ہمیں سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو روایتیں گھڑی گئی ہیں یہ ساری جھوٹ ہیں، اور اس کا مقصد ہی جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کی اہمیت کو کم کرنا اور عوام میں نفرتیں پیدا کرنا، نئے نئے واقعات گھڑے گئے، اور ایسے لوگوں نے گھڑے ہیں جن کا کوئی کسی قسم کا مقام ہی نہیں ہے، نہ اسلام میں اور نہ اپنے مسلک میں بھی نہیں ہے، وہ ان کی بھی کتابوں میں ان کو کذابی کہا گیا ہے۔ تو ان سب کا مقصد ہی یہ تھا کہ خلفائے ثلاثہ ہیں ان کو بدنام کیا جائے، کیونکہ خلافت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم بن گئے، اور خلیفہ چارم بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی ہمارے، تو ہم تو کوئی تفریق نہیں کرتے صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں، تو ہمارے وہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن جن کو خلیفہ چہارم ہضم نہیں ہوتا تھا تو وہ خلیفہ اول کے لیے مختلف روایت گھڑتے تھے تاکہ خلیفہ اول کو ثابت کیا جائے کہ وہ بقول ان کے غاصب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہمارے مسئلہ کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم مان لیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہے۔ تو اب اس میں کتنی بھی دلیلیں دے لوں لیکن یہ ان کو نہیں ماننا ہے، ظاہر بات ہے وہ مسلک تو اپنا ختم نہیں کریں گے نا۔ تو اس کے باوجود جو لوگ ہیں اور جن کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں تو جن کے لیے یہ چیلنج دیتے ہیں ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور ان کے لیے میں جو دلیلیں قرآن شریف کی آیات میں اور احادیث مبارکہ میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ، اور اتنی ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اس ویڈیو میں، تو میں جو چیدہ ہے وہی پیش کروں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ ثانی اثنین، خلیفہ اول بلا فصل، سب سے پہلے اسلام لائے، غار کے ساتھی، اور آپ کو جو ہے تمام مہاجرین اور انصار نے متفقہ طور پر خلیفہ اول کی حیثیت سے منتخب فرمایا۔ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا جس نے آپ کی خلافت کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے اور اسلام جو نیا مذہب تھا اس کو جو مشکلات تھیں، جو طاقتیں تھیں ان کے خلاف، اور دوبارہ جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے منکرین زکوٰۃ اور جو قبائل تھے مرتد ہونے والے تھے، تو ان کے خلاف جو آپ نے جہاد کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو تمام مسلمانوں کا تعاون اور مدد حاصل تھی۔ تو اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ ایک آواز آپ کے خلاف نہیں تھی۔ اور یہ جو گھڑا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے بعد لی بیعت، وہ سب جھوٹ ہے۔ آپ نے جیسی بیعت دوسرے دن ہوئی تھی وہ لے لی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، 6 مہینے بعد جو لی بیعت ثانی ہے، اس کی وجہ بھی ہے، وہ ابھی موضوع نہیں ہے ہمارا۔ تو آپ کی شان میں آپ کی خلافت کی دلیل نہیں بلکہ دلیلیں ہیں، خود قرآن پاک کی کئی آیات سے اور احادیث مبارکہ سے آپ کی خلافت کا جواز ملتا ہے۔ اور جو لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے خلافت غضب کی تھی، تو اس کی یہ تردید بھی ہے اور یہ ثبوت بھی ہے کہ آپ کو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا اعتماد و تعاون حاصل تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو نماز کی امامت میں کھڑا کر کے یہ دکھا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ آپ ہی ہوں گے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب دین جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارا امام بنایا تو پھر دنیا میں بھی ہم نے ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ حضرت علی کا تو کہنا یہ، لیکن علی کو ماننے والے اس بات کو نہیں مانتے۔ میں اب آپ کو قرآن شریف سے آپ کی خلافت کے لیے بارے میں جو دلیل ہیں وہ دلیل دیتا ہوں۔ علامہ ابن ابی حاتم علیہ رحمہ نے حضرت عبد الرحمن بن عبد الحمید علیہ رحمہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ذکر کتاب اللہ میں مرقوم ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، ترجمہ: اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے
پہلو کو دی اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ سورہ نور آیت 55۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر صادق آتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورہ نور آیت 55۔ دوسری آیت حضرت ابوبکر بن عیاش رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ قرآن پاک کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ پھر فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے صادق فرمایا ہو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سورہ فتح آیت 13۔ تیسری آیت ترجمہ: ان پیچھے رہ گئے ہوئے گواروں سے فرماؤ عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ سورہ نحل آیت 41۔ حضرت ابن ابی حاتم اور ابن قتیبہ رحم اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر واضح حجت ہے، کیونکہ آپ نے ہی انہیں لڑائی کی طرف بلایا۔ حضرت شیخ ابو الحسن الاشعری فرماتے ہیں کہ میں نے ابو العباس ابن شریح کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا واضح اعلان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی دعوت عام دی، لہٰذا یہ آیت آپ کی خلافت کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت تھی جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی خلافت کی واضح دلیل ہے۔ اب میں حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس میں آپ کی فضیلت تمام جو دوسرے صحابہ ہیں ان کے مقابلے میں ظاہر ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب آپ افضل ہیں سب سے تو خلافت کا حق بھی آپ کو ہے، اور یہی دلیل ہے اس کی کہ آپ سب سے افضل تھے۔ حدیث مبارکہ سے خلافت کی دلیل: کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان اور مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ بخاری شریف 467۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو سب سے زیادہ جب احسان آپ نے کیا آپ پر تو ظاہر بات ہے آپ کے بعد پھر خلافت کے حقدار آپ ہی ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر سے۔ المستدرک 6740۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے بعد ابو بکر ہے۔ المستدرک 4426۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبرانی 178۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے نہ ہوں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے نہ ہوں۔ زمین والوں میں میرے وزیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری 3680۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا حکم دے کر بتا دیا کہ ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تم لوگ طواحب یوسف زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ بخاری شریف 678 حدیث نمبر۔
عمر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اجازت ہی نہیں کہ وہ امامت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب نہیں کہ ابوبکر کی موجودگی میں ان کے سوا کوئی اور ان کی امامت کرے۔ ترمذی 3673۔ امام ترمذی اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہما نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابوبکر عمر کی پیروی کرنا۔ سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 208۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں ابوبکر صدیق کے دروازے کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔ بخاری شریف جلد 1 صفحہ 68۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی کسی حاجت کے پیش نظر حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا ذکر کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 283۔ محمد بن علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا ان کے بعد؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہوئے ڈرا اور عرض کیا پھر آپ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا میری کیا ہستی، میں تو ایک معمولی مسلمان ہوں۔ بخاری۔ احمد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متواتر چند مرتبہ منقول ہے کہ اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ واپس پر خدا لعنت کرے کہ وہ جہل مرکب میں پھنس گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھ کو جو بھی فضیلت دے گا میں اس کو تہمت کی حد 80 کوڑے لگاؤں گا۔ ابن عساکر۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے نبی کے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں۔ سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میری امت میں تیرے بعد ابوبکر افضل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فرمایا کہ یہ دونوں انبیاء مرسلین کے علاوہ تمام اولین و آخرین سن رسیدہ شخصوں کے جنت میں سردار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ابوبکر اور عمر پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کو فضیلت دے تو وہ مہاجرین اور انصار پر ظلم کرتا اور عیب لگاتا ہے۔ طبرانی۔ یہ میں نے آپ کو احادیث مبارکہ پیش کی، قرآن شریف کی آیات پیش کی کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اور خلافت پر دلیل ہے۔ اب یہ میں اپنے جو ویڈیو دیکھنے والوں پہ چھوڑتا ہوں کیونکہ جو دوسرے ذاکر ہیں وہ تو کبھی اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ وہ خود بتا چکے ہیں وہ کہ یہ تسلیم کرنا تو اپنے مسلک کو بھی ختم کرنا ہے۔ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بالآخر جو سچ اور حق ہے وہی رہتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہتا۔ شاید وہ وقت آ رہا ہے کہ جب سچ اور حق ہی رہے گا اور جھوٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور سچ و حق جو ہے وہ اہل سنت والجماعتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔